پھر فرمایا لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کے لیے نصیحت. ان کے لیے نصیحت کیا ہے؟ کہ ان کے لیے بھی کھرے ثابت ہو، سچے. کیا مانا؟ کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کی اطاعت کرو، بغاوت نہ کرو. اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو ان کی اطاعت واجب ہے. یہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو تمہارے اوپر حکمران بنا دیا جائے تو اس کے احکام کی اطاعت واجب ہے جب تک وہ کسی گناہ کا حکم نہ دے. شریعت کے خلاف کوئی حکم دے گا وہ واجب نہیں ہے، لیکن جو شریعت کے دائرے میں جو کوئی حکم دے رہا ہے، چاہے مباحات میں دے رہا ہے، تو اس کی اطاعت واجب ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے سچائی یہ نہیں ہے کہ اس کی خوشامد کرو اور اس کے غلط کام کو بھی اچھا کہو، بلکہ اس کی خیر خواہی یہ ہے اور اس کی نصیحت یہ ہے کہ اس کی غلطی پر متنبہ کر دو. یہ بھی تمہارے فرائض میں داخل ہے. جس حد تک بھی تم کر سکتے ہو اس کی غلطی پر متنبہ کرنا تمہارے فرائض میں داخل ہے. بغاوت نہیں. بغاوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار نہیں دیا. کیسی برے حکمران آ جائیں، لیکن جب تک وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اس وقت تک بغاوت ان کے خلاف حرام ہے. لیکن ان کے لیے ان کو صحیح بات پہنچانا ان تک اور صحیح بات پر ان کو آمادہ کرنا، یہ بھی نصیحت، دین کے نصیحت والے کام میں داخل ہے. لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک حدیث اور بھی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی صاحب اقتدار کی کوئی بات تمہیں بری لگے، اچھی نہ ہو، تو اس کو علانیہ رسوا نہ کرو، بلکہ تنہائی میں اس کو جا کر بتاؤ اور اس کو نصیحت کرو، اس جذبے سے کہ یہ میری بات مان لے. رسوا کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اس کو نصیحت کرنا مقصود ہو. یہ ہر مسلمان کے ذمے اپنی استطاعت کی حد تک ضروری ہے. جس کی جہاں تک پہنچ ہے وہ اس پہنچ کے مطابق حق بات کرنے کی کا مکلف ہے. تو اس لیے یہ نصیحت لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ جو فرمایا گیا ہے، اس میں آج کل انتخابات کا موسم ہے، ابھی تک اس موسم کی پوری خبریں بھی نہیں آئیں کہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیا نتیجہ نکلا، کون جیتا کون ہارا، ابھی تک تفصیلات کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے، جس نظام کے تحت یہ انتخابات ہوتے ہیں اور حکومتیں قائم کی جاتی ہیں، افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ نظام بہت خراب ہے اور جس کے نتیجے میں اچھے لوگوں کو اوپر آنے کا موقع کم ملتا ہے اور جو لوگ گالی گلوچ کر کے ایک دوسرے پر تانے مار کر، ایک دوسرے اپنے بڑے سبز باغ دکھا کر، جھوٹے وعدے کر کے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہو گئے کامیاب اور کوئی حکومت بن گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ نصیحت سے کام لو. نصیحت کیا؟ کہ خالص بنو. خالص کیا؟ اچھے کو اچھا کہو، برا کو برا کہو. اچھائی کی تعریف کرو، برائی کی مذمت کرو. ہمارے ہاں رواج یہ پڑ گیا ہے کہ اگر ہمارا کوئی پسندیدہ حکمران ہے تو اس کی ہر برائی اچھی ہے. بالکل اب اس کو بالکل پاک معطر اور فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کی اندھی تقلید کی جاتی ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی برا سے برا کام کر لے، لیکن چونکہ میں نے پسند کر لیا اس کو، لہذا اب اس کی سارے گناہ معاف ہیں
اس کی ساری برائیاں ختم ہیں۔ اور اگر کوئی میرا مخالف ہے، میرے پسند کا نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، پھر وہ برائی برا ہے، اس کی کوئی اچھائی بھی قابل تعریف نہیں، اس اچھائی کو بھی میں اچھائی نہیں کہوں گا، اس کو بھی کوئی ایسی تعبیر کروں گا کہ وہ برائی بن جائے۔ یہ مزاج بنا دیا ہے ہماری قوم کا اس انتخابی سیاست نے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو نصیحت بیان فرمائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بالکل برخلاف الٹے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ کسی کے معتقد ہو گئے تو بس وہ فرشتہ ہو گیا، اب اس کے ہر کام درست ہے اور اس کی ہر ادا محبوب ہے، غلط کرے یا صحیح کرے، غلط کرے گا تو اس کی تعبیل موجود ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح اس کو اچھا قرار دیا جائے گا، اور جس کی مخالفت ہو گئی تو وہ بدترین ہے، وہ اس کے اوپر گالیاں بھی دینا جائز، اس پر بہتان لگانا بھی جائز، اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا بھی جائز، سب چیزیں جائز ہو گئی۔ یہ ایک مزاج بن رہا ہے ہماری قوم کا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ارے بھائی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہا کرو، تعویل نہیں، ایچ پیچ نہیں، اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ بات کرو تو اچھائی کے ساتھ کرو، اور یہ جو طعن و تشنیع ہے، استہزاء ہے، مذاق اڑانا ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا ہے، ایک دوسرے کی رسوائی کرنی ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، کوئی دین سے تعلق نہیں۔ دین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، دین نام ہے نصیحت کا۔ نصیحت کا معنی کھرا ہونا، خالص ہونا، خالص ہونے کا معنی یہ ہے اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو، کسی کی اچھائی ہے تعریف کرو اس کی، اور اس کے ساتھ دو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، کوئی اگر نیکی کا، تقوی کا کام کر رہا ہے اس کی اعانت کرو۔ بلا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، ظلم کا کام کر رہا ہے، اس میں تعاون نہ کرو، قرآن یہ کہتا ہے۔ لیکن یہ ہو جانا کہ ہم تو بھائی فلاں پارٹی کے ہو گئے اور فلاں پارٹی ہماری محبوب ہے، چاہے کچھ بھی وہ کرے گی، ہمیں اس کا ہر حالت میں ساتھ دینا ہے، ہر حالت میں اس کو اچھا کہنا ہے، ہر حالت میں اس کی برائیوں سے پردہ، برائیوں کو تعبیر کرنی ہے۔ اور کوئی پارٹی اگر مبغوض ہے تو بس پھر وہ تو شیطان ہو گئی، وہ تو خبائث کا مجموعہ ہو گئی، اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ ذہنیت مسلمانوں کے اندر سے ختم ہونی چاہیے، یہ ذہنیت ختم کی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نصیحت ائمۃ المسلمین کے لیے،